نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا، جو پوری کائنات کا رب العالمین ہے، جو خالق و مالک ہے، جو شرک سے پاک ہے، اس کی طرف اللہ شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے پیارے محبوب رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ بات ہوگی شرک پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک ٹھہرانا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کو، اپنی شان کو، اپنی کبریائی کو اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، اور اس کی آیتیں جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، تو جو اللہ پاک کے شان نہیں اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اس وعید میں مشرک بھی داخل ہیں کہ وہ توحید کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اور دیگر کفار بھی داخل ہیں۔ یوں ہی اس میں ایسے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، حج اور عمرے کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن فلموں، ڈراموں یا کسی بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا تو کاروبار ہوتا ہے، ان کا تو پیشہ ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے مال و دولت کماتے ہیں، اور جو پھر سن رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی خوشی سے سننے والے بھی اسی شرک میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ پاک کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شان نہیں، اور اس میں زمانہ ماضی خصوصاً زمانہ حال کے وہ اسکالرز، دانشور اور مفکر بھی شامل ہیں جو دیدہ دانستہ، یعنی کہ جانے میں انجانے میں قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں یا نااہل ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، نااہل ہوتے ہوئے بھی قرآن کی تفسیر کرنے والے عبرت حاصل کریں، توبہ کریں
اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ یہ بھی اللہ پاک پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور اللہ سچا رب ہے، اللہ کا کلام سچا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آج وقت ہے، آج مہلت ہے، آج اللہ تبارک و تعالی نے ڈھیل دی ہوئی ہے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی۔ ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت نہیں عطا کی تو ہمیں ایمان یعنی اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور اگر اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا، مسلمان والدین عطا فرمائے، مسلمان بہن بھائی عطا فرمائے، مسلمان ملک عطا فرمایا، مسلمان شہر عطا فرمایا، مسجدوں کی میں اذانوں کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں تو شکر بجا لانا چاہیے، سجدوں میں پڑے رہنا چاہیے کہ یہ رب کا ہم پر انعام ہے، ہم پر احسان ہے، ہم پر کرم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد حرام کے یعنی خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھا جس سے چل کر ہم تیری عبادت و بندگی کر سکیں، اللہ ہمیں توحید کا صحیح راستہ دکھا دے۔ تو یہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو بن مانگے اللہ مل گیا، ہمیں تو بن مانگے قرآن مل گیا، ہمیں تو بن مانگے اللہ کا رسول مل گیا، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ مل گیا۔ اس پر چلنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرما دیا، اس کی حفاظت کریں اور شرک سے بچیں، توحید کا اقرار کریں، اللہ پاک کے ساتھ سچی پکی محبت کریں۔ دنیا عارضی ہے، زندگی عارضی ہے، یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان سب اللہ کی امانت ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا چاہیے اور خالص ایک رب العالمین کا ہو کر رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شرک و کفر سے محفوظ فرما، جانے میں بھی اور انجانے میں بھی ہر وقت ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہدایت کی راہیں آسان فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے ساتھ لپٹ کر آپ کی پیاری پیاری سنتوں، پیاری پیاری اداؤں کی اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔